بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کو ذبح کرواتا رہا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا۔ مردوں کے الگ الگ باغیچے بنا دیے تاکہ یہ ادھر ہی کھائے پیے اور سوئے، اور عورتوں کے لیے الگ باغیچے بنا دیے۔ بنی اسرائیل کے مرد اور عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا گیا۔ 2 سال تک کوئی شوہر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باپ ملیں گے اور نہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگر اسی دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اسے قتل کرا دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور عورتوں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں بیوی تھے۔ فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہی رات گزارتے تھے۔ ان کو آپس میں موقع مل جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والد تھا اور ایک ان کی والدہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہے۔ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ماں ڈری کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا میں چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا بھی دشمن ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عقل کہتی ہے، اللہ تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تاکہ یہ پولیس والوں کو نظر ہی نہ آئے، یا پھر کوئی پولیس والا اس گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا، تو کتنا عجیب ہے کہ اس کو تابوت میں ڈال دوں اور تابوت کو دریا میں ڈال دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیا اور سوچا کہ اس صندوق میں سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے جائے تو اس میں پانی داخل ہو جائے گا۔ ماں نے ڈھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دیا اور عقل کی بات نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرا بھی اللہ ہے اور اس بچے کا بھی، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اس لیے کہنے لگی اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، قوم کے بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا۔ فرعون نے اس بچے کے لیے دودھ پلانے والے عورتیں بلائے، مگر بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا تھا۔ فرعون پریشان ہو گئے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ عقل کا اندھا تھا، ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا۔ یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے کہ جاؤ دیکھو کہ فرعون کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون سے کہنے لگی، میں ایک ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے اور اس کی خیرخواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے دل میں خیال گزرا کہ یہ خیرخواہوں کا نام لینے والی کون ہے اور کہاں سے آ گئی۔ چنانچہ فرعون نے بچی سے پوچھا کہ کون ہے اس کی خیرخواہ۔ اس نے جواب دیا
کہ جو بھی اس کو دودھ پلائے گی اس کی خیرخواہی ہوگی۔ فرعون بچی کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کر ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بچے کو دودھ پلانے تشریف لے گئی۔ بچے کو چھاتی سے لگایا تو اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون خوشیاں منانے لگا، لیکن اس طرف اس کا التفات ہی نہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اس بچی کی ماں ہو۔ کہتا ہے اچھا ہوا، بچے نے تیرا دودھ پینا شروع کر دیا، تو اس بچے کو گھر لے جا، اس کی پرورش کرنا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ میں تجھے سرکاری فنڈ سے وظیفہ دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اسے سچ کر کے دکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امی موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور سرکار سے وظیفہ ملتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دوگنا منافع عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔